دنیا میں ہر انسان کی کوئی خواہش اور کوئی ڈیزائر ضرور ہوتی ہے اور اسے وہ فلفل بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈیزائر کو، اپنی ایسپریشنز کو فلفل کرتے ہیں کسی حد تک، یعنی کہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی حد تک وہ اپنی ڈیزائر کو، اپنی ایسپریشنز کو فلفل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ باقی 98% لوگ اپنی انہی ڈیزائرز اور ایسپریشنز کو ساتھ لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ترقی کرتے ہیں ان میں ڈفرینٹ طرح کی کیٹیگریز اور لیولز پائے جاتے ہیں۔ کسی نے کسی نارمل لیول تک ترقی کی ہو اور کسی نے کسی اس سے ہائر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ڈفرینس کیوں ہوتا ہے ان تمام لوگوں میں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، یعنی کہ جو لوگ حالی سکسیسفل ہیں، کیا قسمت ہی ساتھ دیتی ہے ان لوگوں کے ساتھ یا وہ لوگ خود بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ سب سے بڑی دھوکہ بازی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اپنی پوری زندگی میں کہ صرف انسان کی قسمت ہی ہے جو انسان کو عروج تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ اگر قسمت میں ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہماری قسمت نہیں تو ہم جس پوزیشن میں ہیں بس شاید ایسا ہی ہو کہ یہی ہماری قسمت ہے۔ یہ انسان کی دماغی طور پر، یعنی کہ دماغ میں انسان کے رکھے ہوئے بت ہیں، یا آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ دماغ کی بیڑیاں ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر اپنے دماغ کو جکڑ کے رکھا ہے ان جنزیروں میں۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر باہر کہیں نہیں، تقدیر آپ کے اندر ہے، آپ کو اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ ایمرسن کی ایک کوٹیشن ہے جو ڈیل کارنیگی اپنی کتاب میں کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اپنی قسمت کو باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی تقدیر باہر کسی چیز سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، حقیقت میں انسان کی تقدیر انسان کے اندر ہی ہوتی، یعنی انسان اپنے آپ کو جتنا اسکلفل بناتا ہے، انسان اپنے آپ کو جتنا پریشس بناتا ہے، اپنے اسکل پہ جتنا زیادہ کام کرتا ہے، دنیا کے سامنے انسان اپنے آپ کو جتنا قیمتی بناتا ہے، انسان دنیا کے لیے اتنا ہی زیادہ پریشس بنتا ہے۔ لیکن ہم سب سے بڑی اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ایسا کوئی وقت آئے، ایسا کوئی ٹائم آئے کہ ہم خود سے ٹرانسفارم ہو جائیں، ہم خود سے بدل جائیں، ہم خود سے ترقی کی راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم میں سے 98% لوگ اس غلطی کا اور غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی تقدیر بنانا ہے تو ہم کیسے بنائیں؟ تقدیر انسان کو خود بنانا پڑتا ہے۔ تقدیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اتنی ہی بڑی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی، اتنی ہی بڑی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں ہمارا ایک اور مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دنیا کی جو کنڈیشنز ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، ان کو اپنے سامنے ڈال بناتے ہیں اپنے ترقی کے راستے پہ، یعنی کہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ہم اپنی کنڈیشنز کو اپنے سامنے ڈال بناتے ہیں کہ میرے تو کنڈیشن ہی اتنے مشکل ہیں کہ جو لوگ ترقی کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو میں چند لوگوں کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انتہائی کٹن اور مشکل سچویشن میں بھی جب وہ لوگ، ان لوگوں نے ٹھان لی کہ ہم نے اپنے منزل تک پہنچنا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی مشکل سے مشکل سچویشن اور کنڈیشن ان لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنے میں نہیں روک پائی۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا احسان دانش کا نام، جس نے اپنے پوری تعلیمی کیریئر میں، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ایسے اعلیٰ امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوا اور محنت کر کے اس نے اردو ادب میں اپنا نام کمایا، بلکہ وہ ایک مزدور تھا، مزدوری کرتے تھے۔ ایون کہ اگر آپ نے شاید پڑھا ہو احسان دانش کی کتاب جہان دانش،
جس میں وہ اپنی پوری کہانی بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مزدوروں کے ساتھ کام کرتے تھے، اور جب اس کی باری آتی تھی تو وہ کام کرتا تھا، جب نیکسٹ اس کے ساتھی کی باری آتی تھی تو وہ بیٹھ کر کتاب کھول کر اسٹڈی کرتے تھے۔ اور اس طرح ہوتے ہوتے یعنی کہ کیا ہوا کہ جس پنجاب یونیورسٹی کی کنسٹرکشن میں وہ مزدوری کرتا تھا، اسی پنجاب یونیورسٹی میں اس کے مشاعرے ہونے لگے۔ احسان دانش کے نام پر وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے۔ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص مزدوری کرتا تھا وہاں پر، اور پھر بھی اس کا جذبہ اتنا ہی یعنی کہ وہ اس کا شوق وہ اتنا وہ پیشنیٹ تھا اپنے کاز سے متعلق کہ اس کی کنڈیشنز اس کو اپنے منزل تک پہنچنے میں نہیں روک پائی۔ اس کے بعد ڈیل کارنیگی ہیورٹ نام کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک لوہار کی دکان پر دھوکنی چلاتا تھا، اور اس کے بعد جب اسے 5-10 منٹ کا ٹائم ملتا تھا تو بیٹھ کر وہ کتاب پڑھنے لگ جاتا تھا۔ ایک شخص اس کی اس محنت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں آپ کی تعلیمی اخراجات کو میں ادا کرتا ہوں، آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ لیں۔ کہ ہارورڈ نے کہا کہ آپ جو ہے نا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی امداد کی، مجھے جس مقام تک پہنچنا ہے مجھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت میں ادا کروں گا، مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں۔ اور یہ وہی ہیبرٹ ہیں جس نے 1 سال میں 7 زبانیں سیکھ لی۔ اس کے بعد ایک اور نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب پہلی دفعہ میں نے اس کی کہانی سنی تو میں حیران ہوا، اور میری دماغ کی جتنی بھی اس طرح کی جو مسکنسیپشنز تھی وہ ساری ختم ہو گئی کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات ہی ہمیں کسی مقام اور منزل تک پہنچنے سے روکتی ہیں، حالانکہ یہ حالات ہمیں کسی مقام تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہے، بلکہ قدرت ہمیں انہی حالات کو ہمیں آگے دھکیلنے اور آگے پش کرنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن ہم ان کا غلط پہلو نکالتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی شوق رکھتے تھے، لیکن کیا کرنا کہ کوئی ایسا استاد اسے نہیں ملا کہ جس سے یہ تعلیم حاصل کر سکے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ ایک ہے یہاں پہ استاد جو بادشاہ کے محل میں اس کے بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس راستے میں کھڑے رہے جہاں سے وہ استاد جا کر اس بادشاہ کے بچوں کو پڑھانے وہاں جاتے تھے۔ راستے میں کھڑے رہے، جب وہ آئے اپنے گھوڑے پہ وہ استاد تو کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی آپ پڑھائیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹے کا سفر کر کے میں آتا ہوں، وہاں پڑھا کے میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا کیا کہ آپ نے گھوڑے سے اترنا نہیں، اور آپ نے بیٹھ کر مجھے بالکل ٹائم نہیں دینا، بس آپ گھوڑے پہ چلتے رہیں، اور میں آپ کے کرنے کی اپنی ایک بیسٹ سیلر بک میں کوٹ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو کامیابی کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ انسان جب بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے سوسائٹی میں تو لوگوں کو کامیابی کے ڈیفرنٹ اسٹیجز اور لیول پہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی کسی نارمل لیول تک پہنچا ہوا ہے، کوئی اس سے ہائر، اور کوئی اس سے بھی زیادہ، اور کوئی جو ہے نا ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی جیسے انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ڈیل کارنیگی نے ایک بہت ہی خوبصورت ایگزامپل کو یہاں پہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوہے کی ایک سلاخ کو ایک کاریگر نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا، ایک جو سلاخ 3 پیسے کی تھی، 3 پیسے کی اس سلاخ کو اس نے تھوڑا سا ٹرانسفارم کر دیا، گرم کیا، اس کو تپایا اور ٹرانسفارم کر دیا، اور اس کو گھوڑے کا نال بنا دیا، اور اس کی قیمت 3 پیسوں سے 10 پیسے ہو گئے۔ ایک اور کاریگر آیا، اس نے کہا کہ اب مجھ میں جتنے ٹیلنٹ ہے اس کو یوز کر کے میں پہلے جس کاریگر نے اس کی قیمت کو 10 پیسے تک بنایا تھا میں اس کی کئی گنا زیادہ بنا سکتا ہوں۔ اس نے اس کو ٹرانسفارم کیا، اس کو پالش کیا، اور لاسٹ میں اس نے اس کو فولاد بنا دیا، اور پھر چاقو کے بلیڈ بنا دیے، پھر اسی 10 پیسوں کی 3 پیسوں کی سلاخ کو اس نے 2000 یعنی کہ اس کی قیمت کو بڑھا کر 2000 کر دیا، یعنی کہ اب وہ 3 پیسوں کی سلاخ نہیں، اب وہ 2000 کے چاقو کے بلیڈز بن گئی ہے فولاد کے۔
ایک اور کاریگر آیا, اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ اسکلفل ہوں اور میں نے جو ہے نا ماڈرن ٹیکنالوجیز سے مجھے بہت زیادہ واقفیت ہے اور میں اس کی قیمت کو کئی گنا زیادہ بڑھا سکتا ہوں, میں اس کی قیمت کو کئی گنا انکریز کر سکتا ہوں. اس نے اس کو ٹرانسفارم کیا, نہایت ہی شاندار آبدار سویوں میں جو سویز ہوتی ہیں اس میں تبدیل کر دیا, اور پھر اب اس کی قیمت 2,000 روپے نہیں, اب اس کی قیمت 10,000 روپے بن گئی. اس کے بعد ایک انجینئر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ اس لوہے کی سلاخ کا صحیح قیمت ادا نہیں کر سکے ہیں. اب جتنے میں اسکلز رکھتا ہوں وہ یعنی کہ اس سوئی کو اس سلاخ کو کئی گنا زیادہ اس کی قیمت کو انکریز کر دے گا. وہ اس کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے, اس کو گرم کرتا ہے, اس کو تپاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو گھڑیوں کی اسپرنگز میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور اب بھی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پہلے جتنے بھی کاریگر آئے تھے وہ اس کی صحیح قیمت نہیں لے سکے تھے, اس کی اصل قیمت کو ادا نہیں کر سکے تھے. اب میں نے اس کی گھڑیوں کی سوئیوں میں کنورٹ کر دیا ہے, اور 2,000 اور پھر 10,000 سے یہ کئی ہزار تک اس کی قیمت ہو گئی ہے. البتہ یہ لوہے کی سلاخ اب بھی اپنی اصل قیمت تک نہیں پہنچی. ایک اور کاریگر آتا ہے, پھر وہ اس کو اپنی پوری جتنی بھی ٹیکنالوجیز تھیں, جتنے بھی اسکلس اس نے سیکھے تھے, سب کو یوز کر کے وہ اس کو بال سے بھی باریک اسپرنگز میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور وہیں 3 پیسے کی سلاخ کو اب یہ ایک لاکھوں قیمت کی قیمتی سلاخ قیمتی سوئی میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے. انسان کی زندگی بھی بالکل ایسا ہی ہے. قدرت ہر انسان کو پوٹینشل انرجی اور جتنے بھی اپرچونٹیز ہیں قدرت ان کو دے دیتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قدرت نے کسی کو 4 گھنٹے کا ٹائم دیا اور کسی کو 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. کسی کی ایک آنکھ, کسی کو اللہ تعالیٰ نے 5 آنکھیں دی اور کسی کو 2 آنکھیں دی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. قدرت نے ہر انسان کو 2 آنکھیں اور اس کے بعد 2 ہاتھ اور وہیں زبان, وہیں ایک دماغ اور وہیں 24 گھنٹے کا ٹائم. اب ڈیپینڈ اس شخص پہ کرتا ہے کہ قدرت کی دی ہوئی ان پوٹینشلز کو, اس ٹیلنٹ کو وہ کس حد تک ٹرانسفارم کرتا ہے, کس حد تک علوم حاصل کرتا ہے, کس حد تک وہ اسکلز کو سیکھتا ہے. انسان اس جہاں میں جتنا اور جس حد تک اپنے اوپر کام کرتا ہے, اپنے آپ کو جتنا اسکلفل بناتا ہے, اتنا ہی وہ انسان دوسرے انسانوں سے اپ گریڈ ہوتا ہے, دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ہم اپنی قسمت اور تقدیر کا رونا صرف اسی وجہ سے روتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کام نہیں کرتے, اپنے اسکلز کو امپروو نہیں کرتے, قدرت کی دی ہوئی پوٹینشل کو ہم ٹرانسفارم نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہم اپنی قسمت اور تقدیر کا رونا روتے ہیں. لاسٹ میں ایمرسن کا ایک اور امپورٹنٹ کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اب مٹی نہیں بلکہ کاریگر کے ہاتھ میں لوہا بن چکی ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ایک مٹی ہے, بلکہ دنیا اب کاریگر کے ہاتھ میں لوہا بن چکی ہے, اور لوگوں کو باقاعدہ زور سے ہتھوڑا مار کر جگہ بنانی پڑتی ہے. یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ انسان ایسا بکھرا پڑے رہے, اپنی گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ اور پوٹینشل پہ کام نہ کرے اور وہ اچانک سے دنیا میں کامیاب ترین لوگوں میں اس کو شمار ہونے لگے. یعنی کہ دنیا میں ایسا نام کمائے کہ وہ امر ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسے بالکل جو ہے نا, جس طرح لوہے کی اس سلاخ کو ہر آنے والے کاریگر نے اپنی پوری پوٹینشل اور پوری انرجی کے ساتھ اس کو ٹرانسفارم کر دی, اور پھر پیسوں سے پھر ہزاروں پہ پھر لاکھوں تک اس کی قیمت پہنچ گئی. بالکل اسی طرح انسان اپنی ٹیلنٹ اور پوٹینشل بھی کام کرے, اس کو ٹرانسفارم کرے, وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ کام کرتا رہے, تو انسان وقت کے ساتھ قیمتی سے قیمتی ترین بنتا جائے گا. میرا آپ سب سے یہی گزارش ہے, اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے سراؤنڈنگ میں ضرور شیئر کیجیے.